جی خدائے سلوس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اچھا جی، جب میں ورڈ خدائے سلوس کہتا ہوں، سلوس کا مطلب ہے تین۔ اکثر لوگ اس چیز پہ بڑی بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اٹ از ویری ڈبیٹفل ٹاپک کہ ہم تین خداؤں کو کیسے مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں ہمارا خدا ایک ہی ہے، وہ باپ ہی بیٹا ہے، بیٹا ہی باپ ہے، باپ ہی روح ہے، بیٹا ہی روح ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز میں کنفیوز نظر آتے ہیں۔ دیکھیں جی، بائبل کہیں پہ بھی ہمیں یہ چیز نہیں بتاتی کہ باپ ہی بیٹا ہے، بیٹا ہی باپ ہے، روح ہی بیٹا ہے یا روح ہی باپ ہے۔ کہیں پہ بھی ہمیں ایون اے سنگل ورس کین ناٹ سپورٹ دس کائنڈ آف تھیولوجی اور دس کائنڈ آف ڈاکٹرائن۔ کوئی سنگل ورس بھی اس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیں یہ تینوں شخصیات علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہیں، الگ الگ نظر آتی ہیں۔ ہمارے نزدیک بائبل کی جو تھیولوجی ہے، اس کے نزدیک جس ڈاکٹرائن کو ہم ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں، جس عقیدے کو ہم مانتے ہیں، ہمارے نزدیک ہمارا خدا تین شخصیات میں پایا جاتا ہے۔ اس کی شخصیات تو تین ہیں، لیکن یہ تینوں ہی سیم ایسنس یا سیم ایٹریبیوٹس، یا ہم کہہ سکتے ہیں سیم ہی صفات شیئر کرتے ہیں۔ میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، باپ، بیٹا اور روح شخصیت کے اعتبار سے تو الگ الگ ہیں، لیکن صفات کے لحاظ سے، ایٹریبیوٹ کے لحاظ سے یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اور تینوں کی صفات اور ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ یہ تینوں ہی خدا ہیں۔ ابھی ہم آگے چل کے مزید صفات کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز کا کلیئر ہونا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہم بائبل میں سے کچھ ریفرنسز بھی دیں گے، اور یہ ایک ڈائیگرام سکرین پہ شو ہو رہی ہے۔ اس میں صاف طور پہ یہ بتایا جاتا ہے، یہ جو ٹرائی اینگل ہے، اس میں صاف طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ باپ بیٹا نہیں ہے، بیٹا باپ نہیں ہے، یا بیٹا روح نہیں ہے، یا روح باپ نہیں ہے، بٹ all three are gods۔ یہ تینوں ہی خدا ہیں۔ صفات میں یہ وننس شو کرتے ہیں، صفات میں یہ تینوں ایک ہی ہیں اور یہ تینوں خدا ہیں، لیکن شخصیات کے اعتبار سے یہ الگ الگ ہیں۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا، جو کہ بڑی عام فہم مثال ہے، کہ اس دنیا میں تقریباً 7.5 بلین لوگ موجود ہیں، جس میں سے عورتیں اور مرد دو طرح کی ایک کریکٹرسٹکس ہم میں پائی جاتی ہیں، یہ تیسری ٹرانسجینڈرز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم تینوں کو ایک ہی شخصیت کہتے ہیں، یہ تینوں ہی انسان ہیں۔ وہ ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ تینوں ہی سیم ایسنس یا سیم ایٹریبیوٹس کو شیئر کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے مرد دنیا میں بہت زیادہ ہیں، لیکن تینوں ہی سبھی انسان کہلاتے ہیں، کیونکہ سبھی انسانوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سانس لیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفات کے لحاظ سے تو سب انسان ہیں، لیکن کوئی بھی انسان وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ ایون پیرنٹس بھی ہم سے ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن کہلاتے سب انسان ہیں۔ اسی طرح بائبل کے اکارڈنگلی تینوں ہی خدا ہیں۔ شخصیت کے اعتبار سے باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے اور روح الگ ہے، لیکن صفات کے لحاظ سے یہ تینوں ہی ایک ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم صفات کی طرف بڑھتے ہیں، اور خداوند کی جو صفات ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی جو خدا کی صفت، پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کو اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم خدا کو کسی بھی باؤنڈری میں، کسی بھی لمٹ میں ہولڈ نہیں کر سکتے۔ ہی از بیونڈ آور امیجنیشنس، وہ ہماری حدودوں کے، ہماری ذہنیت کے بہت باہر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو کسی بھی حدود میں، کسی بھی لمٹ میں ہولڈ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ انسانوں کی سمجھ کے لیے، ہم لوگوں کی سمجھ کے لیے کچھ صفات آپ کو بیان کی جاتی ہیں جس سے سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن خدا کی صفات کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ دیر از نو سچ کائنڈ آف پیرامیٹر وچ کین میئر the attributes and essence of God Almighty۔ کوئی بھی پیرامیٹر، کوئی بھی ایسا کیلکولیٹر نہیں ہے جس کے ساتھ ہم خدا کی صفات کو بیان کر سکیں یا اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکیں۔ وہ اس کی بے شمار لا تعداد صفات ہیں، لیکن چند
جو ہے وہ ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور آگے آپ کو اسکرین پہ کچھ بائبل ریفرنسز بھی ملیں گے تاکہ آپ کی سمجھنے میں اور آسانی پیدا ہو۔ اچھا جی، پہلی جو صفت ہے وہ ہے اومنی پریزنٹ۔ اومنی پریزنٹ سے مراد ہے کہ ہر جگہ موجود۔ یہ صفت اور کسی آسمانی مخلوق میں نہیں ہے۔ آسمانی مخلوق سے میرا مراد کسی فرشتے میں نہیں ہے، یہ کسی انسان میں نہیں ہے، یہ کسی جانور میں نہیں ہے، یہ کسی پیڑ پودے میں نہیں ہے، یہ کسی مائکرو آرگنزم میں نہیں ہے جسے ہم بیکٹیریا یا وائرسز کہتے ہیں، یہ کسی بھی آبی جانور میں نہیں ہے۔ یہ صفت صرف خدائے ثالوث کی ذات میں پائی جاتی ہے کہ وہ بیک وقت ایک ہی لمحہ ہر جگہ موجود ہے، وہ چاہے آسمانوں پہ ہو، چاہے زمینوں پہ ہو، چاہے زمین کے نیچے ہو، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور جب میں بات کرتا ہوں خدائے ثالوث کی تو یہ تینوں ہی یہی سیم ایٹریبیوٹ یا یہی سیم صفت کو شو کرتے ہیں کہ یہ تینوں ہی بیک وقت ہر جگہ موجود ہے، اسی وجہ سے ہم ان تینوں کو خدا کہتے ہیں۔ اچھا جی، ہم دوسری صفت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری جو خدا کی صفت ہے وہ ہے اومنی پوٹنٹ۔ اومنی پوٹنٹ سے مراد ہے ہر طرح کا زور اور قوت اور طاقت رکھنے والا۔ یہ صفت بھی ہمیں اور کسی مخلوق میں نہیں ملتی، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو، چاہے وہ زمینی مخلوق ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے کی مخلوق ہو۔ یہ صفت بھی ہمیں صرف خدائے ثالوث کی ذات میں ملتی ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر زور، قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تمام اختیار، تمام طاقت، تمام قوت صرف اسی کے پاس ہے، وہی ہر چیز کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور کوئی ایسی مخلوق نہیں جو یہ صفت کو شیئر کرتی ہو۔ اسی وجہ سے ہم ان تینوں کو خدا کہتے ہیں، کیونکہ یہ صفت ان تینوں میں ہی پائی جاتی ہے، مطلب باپ، بیٹے اور روح میں۔ اچھا جی، ابھی ہم تیسری صفت کی طرف بڑھیں گے۔ جو خدائے ثالوث کی ذات کی جو تیسری صفت ہے وہ ہے اومنیشنس یا اومنی سائنس، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو کل کا علم ہے، تمام علوم سے اس کی واقفیت ہے، تمام علوم اسی سے نکلے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے پاس تمام علوم کا علم ہو، چاہے وہ آسمانی ہو، چاہے وہ زمینی ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے کی۔ لیکن یہ صرف خدا کی ذات ہے کہ جس کو تمام علوم کا علم بیک وقت اس کے پاس موجود ہے، اور تمام علوم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام علوم اسی سے ہی نکلے ہیں۔ اس کو ماضی کا بھی پتہ ہے، اس کو حال کا بھی پتہ ہے، اس کو فیوچر کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمام علوم کے اوپر قدرت اور طاقت صرف اسی کے پاس ہے، اسی وجہ سے ہم ان تینوں کو خدا کہتے ہیں۔ چوتھی جو خدائے ثالوث کی صفت ہے وہ ہے ایمنسٹی، کہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ پوری کائنات اس میں سما سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم ان تینوں کو خدا کہتے ہیں کہ ان تینوں کے پاس یہ صفت ہے کہ یہ اتنے وسیع ہیں کہ پوری کائنات ان میں سما سکتی ہے۔ اور پوری کائنات جو کہ آج بھی مطلب آسٹرونومی کا جو علم ہے، جو علم فلکیات ہے، وہ آج بھی یہ کہتی ہے کہ وی کین ناٹ ریچ بیونڈ دا باؤنڈریز آف دس یونیورس، کہ ہم اس یونیورس کی باؤنڈری تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ وی نیڈ لائٹ ایئرس، ہمیں روشنی کے سال چاہیے، اور پھر بھی ہم اس کو عبور نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، لیکن صرف خدا کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے اندر یہ پوری کائنات سما سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم ان تینوں کو خدا کہتے ہیں۔ اچھا، جو ہم پانچویں جو صفت بیان کرنے لگے ہیں اس کے حوالہ سے وہ یہ ہے کہ خدا کی جو ذات ہے وہ اٹرنل ہے، اٹرنٹی، اس کی جو صفت ہے وہ اٹرنٹی ہے۔ ہی ہیز نو بگننگ نو اینڈ۔ دیکھیے، کائنات میں کوئی بھی مخلوق ہے، اس کی ایک پیدائش ہے، ایک اینڈ ہے۔ ہر چیز کا ایک پیدا ہونا کا وقت ہے، ایک اختتام کا وقت ہے۔ ایون کہ بائبل صاف طور پہ کہتی کہ اس نے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ آسمانی ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ آبی جانور ہو، ایوری تھنگ
ہر چیز کی پیدائش اسی سے ہوئی. وہ خالق ہے, وہ تخلیق کرنے والا ہے ہر چیز کو. ہی از دا کریٹر. اسی نے ہر چیز کو تخلیق کیا. ٹھیک ہے, لیکن خدا کی ذات کی کوئی شروعات نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم اسے اٹرنل گاڈ کہتے ہیں. ہی ہیز نو بگننگ نو اینڈ. نہ تو اس کا کوئی شروع ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اینڈ ہے. اور یونانی زبان میں ہم بڑا ہی ایک مشہور جو ہے وہ بائبل کی, ہی از الفا اینڈ اومیگا. ہی ہیز نو بگننگ نو اینڈ. اس خدا کا کوئی اختتام نہیں ہے, اس کا کوئی شروع نہیں ہے. وہ لازوال ہے, وہ لا تبدیل ہے. یہ بھی وہ ایٹریبیوٹ ہے, یہ بھی وہ ایسنس ہے جو صرف خدائے ثالوث کی ذات میں پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم اسے خدائے ثالوث کہتے ہیں, ہم اسے خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور ہم جو ہے یہ اسکرین پہ کچھ آپ کو ریفرنسز شو ہو رہے ہیں, اس سے آپ مزید بائبل میں سے اسٹڈی کر کے کائنڈلی کوئی بھی لیکچر سننے کے بعد اسٹڈی کرنے کی کوشش کیا کرے. بائبل کو کھولا کرے, اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کرے. اور ورسز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے اس کو اسٹڈی کیا کریں تاکہ آپ کو اور سمجھنے میں آسانی پیدا ہو. خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ.